RMS چینل پر ایک ایسی مشہور شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو عزاداری سے متعلق ہم کچھ سوال کریں گے اور جواب آپ کی طرف سے سوال میں کروں گا، جواب آپ کو سن سکیں گے۔ مولانا سب سے پہلے آپ کا پورا نام بتائیں کیا ہے؟ میرا نام آغا مجاہد حسین ہے جی، اور ایک مدت سے مختلف سوشل ورک کے کاموں میں مشغول ہوں، ساتھ میں کچھ مدت تعلیم ایران میں نے حاصل کی اور اس سے قبل گریجویشن کے بعد LLB کی بھی تعلیم مکمل کر چکا ہوں۔ مولانا یہ ایران میں جو آپ تعلیم حاصل کیے ہیں تو کتنا عرصہ ایران میں گزارے ہیں؟ میں 12 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ایران میں مقیم تھا اور کچھ حد تک تعلیم حاصل کر پایا۔ تو جیسا کہ میں ہمارے بچے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جیسا انٹر ہوتا ہے SSC ہوتا ہے تو اسی حساب سے ایران میں آپ کون سی تعلیم ایسی حاصل کی جو ہمارے بچوں کو سمجھنے کے لیے کیا کہیں گے؟ تعلیم جو اردو کا شعبے میں کچھ تو اس کا کچھ ہوگا۔ میں فقط اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہاں کے جو سب سے سینئر اساتید ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کا مجھے موقع ملا، جو ہمارے یہاں پر مراجع کرام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ مراجع کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو ان میں سے کسی کے کچھ نام یاد ہے، کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کئی مراجع جس کے درس میں نے شرکت کی، آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ منتظری ہیں، آیت اللہ فاضل لنکرانی ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی ہیں، ان کے دروس میں نے شرکت کی۔ جی، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد تو یہاں پر بھی آپ کچھ کئی مجالس پڑھے ہیں یا کئی درس لیا کرتے تھے یا بھی کرتے ہیں؟ درس کا سلسلہ ایک مدت تک میں نے رکھا۔ نہج البلاغہ کی تفسیر ہفتے میں ایک دن بولا کرتا تھا، وہ سلسلہ میں نے پھر شروع کیا ہے کسی اور عنوان کے ذریعے۔ جی، کہاں پر لیتے ہیں مولانا؟ پہلے تو ماتا کی کھڑکی میں یہ درس ہوا کرتا تھا، اب میں یہ درس دانشگاہ جعفریہ میں دے رہا ہوں۔ جی، مولانا ابھی جو ہے آغاز عزاداری ہے، تو جو نوجوان بچے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو عزاداری سے متعلق عزاداری کا مقصد کیا ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کسی عاقل آدمی کا کوئی فعل مقصد سے دور بغیر مقصد کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہاں جہاں پر خود اپنی اولاد کی، بھائیوں کی اور قریب ترین دوستوں کی قربانی دینے کا مسئلہ تھا، تو بغیر مقصد کے امام اتنا بڑا اقدام کریں گے، یہ آج تک کسی نے بھی نہیں کہا۔ ہم جب عزاداری کی بات کرتے ہیں تو امام حسین کی شہادت کی اہمیت کو سمجھنے والا ہی عزاداری کی بات کرے گا۔ جی، تو ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ عزاداری کا ایک مقصد خود بخود یہ ہے کہ اہمیت امام حسین۔ بے شک۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہمیت امام حسین اتنی عظیم کیوں ہے؟ یہ عظمت ہم کو سمجھنے کے لیے ایک تو قرآن اور حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، جی، کہ قرآن نے کس طریقے سے امام کو یاد کیا۔ آیات مختلف ہیں، مباہلے کی لے لیں، مودت کی لے لیں، کوئی بھی اور آیتیں آپ لے لیں۔ احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث امام حسین کی شان میں ہیں وہ کتب اہل سنت و شیعہ دونوں معروف ہیں اور متواتر ہیں۔ اب ہم کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس طریقے سے امام حسین کو یاد کر کر اپنی عزاداری مناتے ہیں۔
امام کی خصوصیت غیروں کے مقابل میں یہ ہوتی ہے کہ امام فقط اپنی فکر نہیں کرتا، ہم آپ سب اپنی فکر کرتے ہیں۔ امام اس فکر سے کہ جو خود اپنی فکر ہے اس سے جب اونچا اٹھ جاتا ہے اور اس کی فکر معاشرے کی طرف، سوسائٹی کی طرف منعکس ہوتی ہے، فوکس ہوتی ہے، تب وہ ان مسائل کو دیکھ کر وہی تکلیف کا احساس کرتا ہے جو ہم آپ اپنے ہی کوئی تکلیف کا احساس کرتے ہیں۔ تو امام حسین جس نظر سے سوسائٹی کو دیکھ رہے تھے وہ سوسائٹی اس کیفیت میں آ چکی تھی کہ ایسی قربانی کا دینا امام حسین کو مناسب نظر آیا، اور جس کی پیشن گوئی پہلے سے ہو چکی تھی۔ تو پیشن گوئی شہادت امام حسین خود بخود پیشن گوئی معاشرے کے پست ہو جانے کی پیشن گوئی بھی ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ پیشن گوئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشن گوئی کر دی کہ معاشرہ اس سطح پر آ جائے گا کہ میرے پیارے نواسے کو اپنی قربانی دے کر اسے بچانا ہوگا۔ تو جب معاشرے کی اصلاح کو بنیاد بناتے ہوئے یہ قربانی امام حسین دیتے ہیں کہ میں طلب کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جد کی قوم میں اصلاح ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی اور میرے باپ کی سنت پر چلوں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ راستہ جس پر امام حسین چل رہے ہیں اس راستے پر عموماً مسلمین نہیں چل رہے تھے، عموماً خلافت اس وقت کی نہیں چل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم امام حسین کی عزاداری آج منا رہے ہیں تو ہم اس راستے کو، سنت نبوی پہ چلنے کو، سنت علوی پہ چلنے کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ اگر نہ ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ امام حسین کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ آج کون ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کامیاب نہیں ہوئے؟ دشمن بھی مجبور ہے یہ کہنے پر کہ امام حسین کامیاب ہوئے۔ جو انسان امام کی کامیابی کو نہیں سمجھ سکتا وہ انسان اپنے آپ کو انسان نہیں کہہ سکتا۔ تو جب عظمت انسانیت کے لیے امام حسین نے قربانی دی تو عزاداری کا مقصد کیا عظمت انسانیت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا عزاداری کا مقصد انسانوں کی اچھائی کو آگے بڑھانا ہونا نہیں چاہیے؟ کیا مقصد عزاداری وہ برائیوں کو جن کو دیکھ کر امام حسین کو تکلیف ہوئی جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ اقدام کیا، کیا عزاداری کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں عزاداری کا مقصد امام حسین کے مقصد سے، ان کی شخصیت سے پوری طریقے سے جڑا ہونا چاہیے، اور آنسو اس کی ابتدا ہے، اور آنسو اس کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ ہم جب آنسوؤں سے یاد کرتے ہیں امام کی شہادت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا نام ان کے چاہنے والوں میں رجسٹر کروا رہے ہیں۔ چاہنے والوں میں رجسٹر نام کروانے کا مطلب وہ تقاضے جو چاہنے والوں سے ہوتے ہیں وہ میدان کربلا میں جو جب ہوئے تھے، آج وہ تقاضے ہم قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی میری مدد کو ہے آنے والا ہے؟ کیا کوئی میری مدد کو آئے گا؟ یہ جو سوال امام نے کربلا کے میدان میں اٹھایا تھا، جس نعرے کے ساتھ اس سوال کو کیا گیا تھا، اس کی گونج اگر ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو ہم عزاداری تو کریں گے، لیکن وہ عزاداری جو ہمیں لے جا کر مقصد حسین سے، مقصد کربلا سے جوڑ دے گی، وہ نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور محرم اور سفر کے مہینوں میں جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یقیناً ہم میں وہ جذبہ جو کربلا والوں کا جذبہ تھا، دوبارہ وہ جذبہ ہم میں زندہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور ہر سال تا قیامت ہوتا رہے گا۔ مولانا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ عزاداری کے درمیان جو لوگ رخنے ڈال رہے ہیں، مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ بیانات آپ کے گوشگزار ہوئے ہوں گے، جس میں پہلا ایک کنٹروورشل جو بیان دیا گیا تھا کہ جو یہ سیاسی جنگ تھی، اور پھر حال ہی میں پھر اور ایک ان کا بیان آیا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو جنت کی بشارت دے چکا ہے، یہ ذاکر نائک کا بیان آیا۔ تو ایسے لوگ جو واقعات کربلا کو جو پیش کر رہے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا ان کو میسج دیں گے؟ کہ آپس میں الفت و محبت انسانوں کا طریقہ رہنا چاہیے۔ جھگڑے کے لیے دنیا میں دین نہیں آیا،
قرآن کی آیت جو پیغمبروں کے بھیجے جانے کا سبب بیان کرتی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سب ایک امت تھے، تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس بات میں حکم کرنے کے لیے جس بات میں انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا. تو لوگوں کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے. ہم کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے آگے دوستی کے قدم بڑھائیں، دشمنی کے قدم نہ بڑھائیں. اگر کوئی ایک بیان جو اس قسم کا آتا ہے اس کو ہم عقلی پیمانے پر تولیں. ہر روایت کے لیے دو طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، ایک اس کی سند، دوسرے اس کی درایت. سند اگر صحیح ہو پھر بھی اس کی درایت یعنی عقلی بنیاد پر اگر اس کو تولے اور وہ صحیح نہ نکلے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. کئی روایتیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں جو اس نوعیت کی ہیں. سند ٹھیک ہے لیکن روایتیں رد کی جاتی ہے، اور یہ برادران اہل سنت اور برادران شیعہ کے درمیان کامن روش ہے، طریقہ کامن ہے. آپ اگر دیکھ لیں تو سند کی بنیاد پر بھی یہ روایتیں جس پر تکیہ کیا گیا ہے صحیح نہیں جی. ان کی سند اگر ناپی تولی جائے تو یہ سند صحیح نہیں ہے. درایت کے عنوان سے، عقل کے عنوان سے اگر آپ یہ روایتوں کو دیکھیں تو آپ پہلے بتلائیے کہ کون سی جنگ جو صدر اسلام میں ہوئی اس کے سب شریک ہونے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو. بدر جی کون سی؟ پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک آپ بتلا دیجئے جو اتنی مہم جنگیں تھیں. بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خندق کی جنگ، اس سب جنگوں میں جو لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر بڑے لشکروں سے لڑ پڑے اور اللہ نے نصرت عطا فرمائی، تو جب ان کو کامیابی کے باوجود سب کے سب کو بشارت نہیں دی گئی تو کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ 40 سال بعد 50 سال بعد کسی جنگ کے میں شرکت کرنے والوں کو کہ جس کا شریک ہونا بھی یقینی نہیں ہے کہ شریک تھے یا نہیں، اس طریقے سے بلینکٹ طریقے سے پوروں کو کور کرتے ہوئے آیا یہ سنت نبوی ہے یا نہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. حتیٰ وہ لوگ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں ٹکے رہے، بہت کم اصحاب ٹکے رہے، ان کو بھی قرآن شرط کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہتا آگے چل کر اگر درست رہے تب ان کی کوششوں کو قبول کر رہا ہے. تو اس طریقے سے جنت کی بشارت کا اعلان کرنا تمام کے تمام لوگوں پہ یہ کبھی کسی پیغمبر کی سنت تھی نہ ہمارے پیارے رسول کی سنت رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو کو عقلی پیمانے پر لا کر تولیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب ایک عقل مند اور عاقل انسان ہے جو اپنی جگہ پر دین کی ترویج کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ آئیں اور کوشش یہ کریں کہ اس قسم کی گفتگو کو وہی پیمانوں پر جو وہ قبول کرتے ہیں حل کر لیں. جھگڑا کرنا دین کے نام پر مناسب نہیں ہوگا. دلیل کو دلیل کے ذریعے سے ہم کو چاہیے کہ اس کا مقابلہ کریں. گالی سے گلوچ سے ایک سطح تک چیز چاہے چل بھی جائے لیکن اس کا عمومی نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. اگر بات علمی بنیاد پہ کی جا رہی ہے تو اس کا رد بھی علمی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک اس فکر سے مقابلے کی بجائے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. ہم سب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہر وہ شخص جو عقل کے سائے میں، فکر کے سائے میں اسلام کی ترویج کرنا چاہ رہا ہے. اور نا اب فی الوقت جو آج کا ماحول ہے اس ماحول میں جو ہے کربلا کی کس حساب سے ہم کو یہ یاد منانا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو پیام ہے یہ تمام فریقین تو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ان تک آپ اپنا کیا میسج دیں گے؟ آپ نے آج کا ماحول کہا، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ آج کا ماحول ہے کیا. آج کا ماحول ساری دنیا میں اگر آپ لے لیں تو دین کا ماحول نہیں ہے.
عام طور پر میں کہہ رہا ہوں، فقط مسلمانوں کی حد تک میں بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر آپ لوگ دیکھیں کہ اگر خدا کی عبادت کو ہم قبول کرتے ہیں تو کس حد تک ہماری عبادتوں میں وہ کیفیت ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے کہ ایک مومن کی، ایک ایمان رکھنے والے کی زندگی میں ہو۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی سطح وہ نہیں ہے کہ جو اگر ہم اس صدر اسلام کے زمانے سے تولیں تو وہ نماز کہلائے۔ ہمارے ذہن دنیا کی طرف اتنے ہو چکے ہیں کہ اب دین کا پاک مفہوم ہمارے ذہنوں میں جگہ نہیں بنا رہا ہے۔ ہمارے جوان اس حد تک دین سے متاثر نہیں ہے جس حد تک وہ دوسری چیزوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں پہ مادہ پرستی، میٹیریلزم آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ماننے والے اپنے حملوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں، ایسے زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی دوبارہ احیاء ہو، دین کو دوبارہ زندگی ملے، تو یقیناً دین کو پاک طریقے سے قبول کر چل کر اس پر شہید ہونے والوں کی زندگیوں کو ہم کو دیکھنا ہوگا، اور ان میں سر فہرست نام امام حسین علیہ السلام کا آتا ہے۔ اگر ہم ان کے راستے کو سمجھیں، ان کے اجتماع کے لیے درد کو سمجھیں، وہ جو معاشرے کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تم دیکھ رہے ہو کہ اچھائی کی طرف بلایا نہیں جا رہا اور برائی سے روکا نہیں جا رہا، تو ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالت میں ہم کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ اچھائی ہوتی کیا ہے، برائی ہوتی کیا ہے، اس کی طرف غور کریں، اور جب اچھائی کو سمجھ لیں اور برائی کو سمجھ لیں تو برائی کو ترک کر اچھائی کی طرف آئیں۔ اس کام کے لیے ہم کو امر بالمعروف، اچھائی کی طرف لوگوں کو حکم کرنا، اور نہی عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اس کا کارمان ہم کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ امام حسین کی حرکت پوری کی پوری لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کی حرکت ہے۔ آج اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ وہ نیکی کی طرف دعوت دینے کا راستہ کھلا رکھیں، ایمان کو آگے بڑھانے کا راستہ کھلا رکھیں۔ فقط زبان سے ایمان کا اقرار کر لینے سے آج کے دور میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ دین دشمن طاقتیں جو کام کر رہی ہیں وہ انسانوں کو اللہ پر سے بھروسہ ہٹا کر دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ کر رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بات پلٹے اور ہمارے معاشرے میں اللہ پر توکل، اس کی ذات پر اتقا، اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا، آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینا، جو کہ مقصد خلقت انسان ہے، اگر وہ انسان جو دنیا میں آ جائے اور دنیا کی چمک اس کو چکا چوند کر دے، اس کی آنکھوں کو نظر نہ آنے لگے، تو ایسے انسان کو اللہ نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ نے جو انسان بنایا ہے وہ ایسا انسان ہے کہ جو اس دنیا کے مادے میں، اس دنیا کی لذتوں میں نہ ڈوبے اور پوری کوشش کرے کہ ان دنیاوی طاقتوں کو، دنیاوی چیزوں کو استعمال کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ تو یہ کام کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہ کام کرنے والے لوگوں میں سر فہرست امام حسین تھے کہ جو دنیا کو استعمال کر رہے تھے آخرت کے لیے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دے رہے تھے۔ ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیا دنیا جو 2 دن کے بعد ختم ہونے والی ہے، وہ دنیا کے جو فانی ہے، کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ آیا وہ اصول جو لذت طلبی کے ہیں ان پر چلتے ہوئے اپنی موت تک پہنچے، یا وہ اصول جو آخرت طلبی اور خدا طلبی کے ہیں ان پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو جاویداں کر لیں؟ تو یہ 2 بڑے سوال ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور آج کے ماحول میں یہ سوال بہت زیادہ ابھر کے آ رہے ہیں ہر سوچنے، ہر فکر کرنے والے انسان کے لیے۔ مولانا ایک سوال اور یہ ہے کہ آپ جو اتنے اچھے سوالات کا جو جواب دے رہے ہیں اور شاید ہمارے نوجوان اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ ایمان اور عقیدہ یہ دونوں میں کیا فرق ہے اور کتنا فرق ہے، یہ کیا بتا سکتے ہیں؟ ایمان اور عقیدہ کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ ہر وہ چیز جس سے آدمی باندھا جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور روایات میں ایمان اور عقیدہ ساتھ
لفظ ہی استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان ایک معنی میں اور عقیدہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم عمومی طور پر عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر انسان اپنے عمل کی کائنات بناتا ہے۔ کوئی بھی انسان کا عمل جب تک کہ اس کے ذہن میں کوئی چیز نہ ہو انجام نہیں پاتا۔ تو ہم جب ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ کے وجود کا اقرار اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار، ساتھ ہی نبوت کا اقرار، اس کے ساتھ نبوت کے ان امور کو جس میں نبوت نے تکرار کیا ہے، تاکید کی ہے، جس میں قیامت اور امامت بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان پر ایمان رکھنا، یہ سب ملا کے انسان کا عقیدہ بنتا ہے۔ تو جب وہ عقیدہ بن جائے تو اس کی بنیاد پر آدمی عمل کرتا ہے۔ جب ان سب چیزوں کو مان لیتا ہے تو اب بولیے کہ ایسی حالت میں جھوٹ بولنا ممکن ہوتا ہے؟ بتلائیے کہ ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والا کبھی چوری کر سکتا ہے معاذ اللہ؟ تو آپ دیکھیں گے کہ عقیدہ اور ایمان جب پختہ ہو جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر سوائے اچھائی کے اور کوئی چیز نہیں نکلتی۔ برخلاف اس کے اگر ان پر یقین نہ ہوگا، برخلاف اس کے اگر ان باتوں پر یقین نہ ہوگا تو انسان کا عمل نہیں معلوم کہ کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کبھی اچھا کرے، ہو سکتا ہے کبھی برا کرے، اس کی کوشش ایک سو نہیں ہوتی، چار سو ہو جاتی ہے۔ تو ایک سو حرکت کرنا، اچھائی کی حرکت کی طرف حرکت کرنا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ اور ایمان پختہ ہو، اور اگر اس پر توجہ کم ہوگی تو عمل میں بھی کمزوریاں پیدا ہونے لگیں گی، اور برے اعمال کا نتیجہ عقیدے پر خود بخود ہوتا ہے۔ ثم كان عاقبۃ الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات اللہ، قرآن کی آیت ہے کہ ان کا نتیجہ جنہوں نے برائی کو اپنا طریقہ بنا لیا، ان کا نتیجہ جنہوں نے برائی کو اپنا طریقہ بنا لیا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنا شروع کر دیا، جھٹلانے لگے۔ تو برے اعمال کرتے کرتے اللہ کا نور جو دل میں ہوتا ہے وہ نور خاموش ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو برے اعمال کے نتیجے میں ایمان اور عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور کمزور عقیدے کی بنیاد پر اعمال کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا آپسی ایسا تال میل ہے کہ ایک کی اگر کمزوری ہوئی تو کبھی نہ سمجھنا کہ دوسرا طاقتور رہے گا، نہیں۔ اگر ایک کمزور ہوگا، عقیدہ کمزور ہوگا، عمل کمزور ہوگا، عمل زیادہ کمزور ہوگا، عقیدے پہ اثر کرے گا۔ برخلاف اس کے اگر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا تو عمل کی کوالٹی بڑھتی جائے گی، کیفیت بہتر ہوتی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی مولانا، اس میں حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے مولانا ذکی باقری صاحب کینیڈا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہے علم نہ بٹھانا چاہیے، نعرہ نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے آپ کیا بیان دیں گے کہ علم مت بٹھائیے اور نعرہ مت بنیے، یہ عقیدے میں چل رہے ہیں یا ایمان سے میں چل رہے ہیں؟ تو یہ نوجوان بچوں کو جو یہ چیز جو آئی ہے سامنے، تو اس میں آپ کیا ان کو جو ہے کیا تاکید کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علم ایک ایسی علامت ہے، ایک ایسا نشان ہے کہ جو امام حسین کی حرکت سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جب علم بٹھانے کی بات کرتے ہیں تو علم اس عنوان سے بٹھاتے ہیں، علم اس چیز کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو حق کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ تو ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو علم امام حسین نے کربلا میں بلند کیا تھا، اس زمانے کی طاقتوں نے جو کوشش کی کہ یہ علم بلند پھر سے نہ ہو، آج ہم یہ علم بلند کر کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی شخص کے، اسی امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنے اجتماع کی فلاح و بہبود اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو شہادت پیش کی، ان اصولوں پر آج ہم بھی اس علم کو بلند کر کر ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی فکر کے ماننے والے ہیں۔ تو علم اس حیثیت سے ایک نشانی بن جاتا ہے اور فکر حسینی کے تسلسل کا پیام بن جاتا ہے۔ اس ذہن میں سمجھتا ہوں کسی شخص کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی جو کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔
ہر ملک کا اپنا پرچم ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا پرچم ہوتا ہے. حسینیت کا علم پرچم، حسینیت کا علم پرچم، تو وہ پرچم کی مخالفت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ذکی باقری صاحب نے کوئی اس کی مخالفت کی ہو. انہوں نے ایک الگ بات کی تھی، مخالفت وہ کرتے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہ علم سے ان کو کوئی مخالفت نہیں ہے. ہر عاقل آدمی جو علم کو نشانی کے طور پر سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی اس قسم کا بیان کرنا یا بیان دینا ممکن نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی بات آئی ہے تو اس کو حل کرنا چاہیے، وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے. مولانا یہ عموماً جو ہے نوجوان ذہن یہ کام کرتا ہے. میں بتانا آپ کو کہ جو ایمان اور عقیدے پہ ہم چل رہے ہیں، تو نوجوان جو ہے جیسا کہ روز عاشورہ جو ماتم کرتے ہیں، خونی ماتم کرتے ہیں، بلیڈ کرتے ہیں، زنجیری کرتے ہیں، تو بارگاہوں سے علاووں سے وہاں سے اونجی لے کے لگا لیتے ہیں اور ان کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے علمی اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے کیا یہ کرنا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ میں فقط یہ کہوں گا کہ کچھ اعمال جو ہمارے ہوتے ہیں وہ حدیث پر اور قرآن پر بیسڈ ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال ہم اپنے تئیں اپنے طریقوں کو، اپنے کلچر کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں. اس کے فوائد بھی ہو سکتے ہیں، نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ چیز جو اللہ رسول اور اس کے صحیح جانشین اہل بیت جو بیان کرتے ہیں، ان میں کبھی کوئی نقصان کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ بات نہیں مانیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو کرتے ہیں جس سطح پر اور وہ چیز جو وہ کرتے ہیں ان کی سطح پر دونوں برابر ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. جی، اللہ کا قول، اس کے رسول کا قول اور ائمہ کا قول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے عنوان سے یہ کبھی بھی ہمارے سطح کے قول پر نہیں آ سکتا. تو ان کے قول پر عمل کرنے میں کبھی کوئی نقصان کی گنجائش ہی نہیں. اگر ہم اپنے تئیں سے کچھ کرتے ہیں تو اس میں فائدے کا بھی امکان ہے، نقصان کا بھی امکان ہے. ہم کو دین کے مسائل کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس نظر سے نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں فرق سکیں گے کہ ہم کتنا اپنے سے کچھ کر رہے ہیں، کتنا ہم اہل بیت کی اور رسول کی اور اللہ کی اطاعت میں کر رہے ہیں. جب یہ دو باتیں مل جائیں گی اور ایک سے ایک جدا نہ ہوں گے تو پھر ہمیں صحیح تصور دین کا نہیں ہو پائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غور کرنے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک کلچر کے طور پہ ہوتی ہیں اور کلچر کے طور پہ کی جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں. وہ چیزیں جو کلچر کی طور پہ کی جاتی ہیں اور وہ چیزیں جو دین کا جز بنی ہیں، یہ سب اپنی اپنی اہمیت رکھتی ہیں. لیکن وہ چیزیں جو اللہ رسول اور اہل بیت کی طرف سے آئی ہیں ان کی ایک الگ سطح ہوگی، ان کی ایک الگ سطح ہوگی. کبھی ہم یہ غلطی نہ کریں کہ وہ سطح سے یہ سطح کو ملا لیں. جی جی. ناظرین اکرام، ابھی آپ کے سامنے محترم المقام جناب آغا مجاہد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انشاءاللہ پھر کسی اور سوالات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں مولانا کو پیش کریں گے.